جس مقام کو تلاوت کے اندر شرفاشی کی تھے وہ سورۃ النور دی ایک آیت کریمہ ہے کہ جی آیت کریمہ دا شان نزول امام جلال الدین سیوطی نے بڑے خوبصورت انداز کے نال جناب بیان فرمائے. اگر احباب کی توجہ ہوئے تو میں حدیث پاک پیش کرے. سبحان تو آدھے میرے پاک نبی امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمت حضور کا نام چمیا کرو جائے انہوں پر پکے تک پر یا کی خراب ان پر آج تک سامو ایسا بندہ نظر نہیں آیا جائے حضور کا نام چمے بند بھتی گئے تو سے نیتے کٹا مولویہ کام میں جنہی قبر جنہی آمنا حضور آمنا اور حضور کا نام چمن اور پتہ لگ دے بندے تو محبت چوکی ہے پیار چوک. اگر حضور دے نام دا حیا نہیں کرے دا حضور دے دین دا حیا خاک کرے دا انہیں دے نہیں ہوتا دوسرا درہ مولویوں دے آخر دے حضور دا نام چمنا چھوڑو نا حضور نال پیار کرنا نہ چھوڑو. یہ دنیا حضور دی خاطر بنی ہے ساری کائنات حضور دی خاطر. بندہ وہ چنگا جڑا حضور نال محبت کرے امتی وہ چنگا جڑا حضور دے ذکر دے خوش تھی. ہمیں جو کہانی ہے کرنے پہ دوسرا اندازہ کرو محبوب کریم دا ذکر تو آدھا سارا محتاج نہیں. مطلب تو سان جناب اپنے آپ کو چوڑے خان سمجھو پنے خان سمجھو اسا حضور دے ذکر نہ کرے سو حضور دے ذکر روکوے سی انداز شادی جرت ہی نہیں تھا حضور دے ذکر کر سکوں شادی جرت ہی نہیں تھا حضور دی شان بیان کر سکوں. وہ وکری گال ہے کہ عبد الرحمان صاحب سارے کو الزام لگنے یعنی سنی جڑے نا ٹھیک میں کہ کیوں یعنی اللہ دی شان گھٹے نندا نبی دی شان گھٹے میں توقع ہر تو انشاءاللہ خدا ہی کہیں کو گھٹے 8 ارب دھرتی کے لوگ موجود ہیں ایک بھی بندہ رب کو سجدہ نہ کرے قیام نہ کرے رکوع نہ کرے. اللہ تو نے سجدہ نہ محتاج ہے اللہ تو نے رکوع نہ محتاج ہے اللہ تو نے قیام و جناب رکوع سجود تسبیح و تحلیل نہ محتاج ہے. رب تو نے تسبیح نہ محتاج نہیں رب رب ہے. اللہ کو ایک بھی نہ مننے واقعی اللہ اللہ رب جاگ رب نہ محتاج ہے رب کسی نہ محتاج نہیں. باقی یہ مسئلہ ہے محبوب کریم کا ذکر دا میں کہا اپنے دماغی جو خام خیالی کر چھوڑ کہ تو ذکر نبی دا ذکر نہ کرے تھے نبی دا ذکر روک رسی. میں کہا میں شبیر شاہ حضور دا ذکر کرے سا میری ایک ہاتھ ہے عبد الرحمان صاحب حضور دا ذکر کرے سا ایران دی ہاتھ ہے زید بکر عمر کوئی بھی حضور دا ذکر کرے سی. ہر بندہ حدود و قیود کے اندر قائد ہے کوئی بندے کو استثناء نہیں کوئی بندہ مستثناء نہیں کئی بندہ برابر لا محدود نہیں ہر بندے بھی ایک رہے گا حد ہے. پر آؤ سنو اللہ فرمایا محبوب اے تیرا کیا ذکر کرے سن اے تیرا شان کا بلند کرے سن انہوں دی کیا جرت انہوں دی کیا اوقات ورفعنا لاکا ذکر محبوب آسد تو آنے واسطے تو آنے ذکر کو بلند کر چھوڑے مصطفیٰ کا ذکر بلند کرے لا کوئی انسان نہیں کوئی ولی کوئی لوس کو توب کرنے پر عبدال نہیں مصطفیٰ کا ذکر بلند کرے والا خود خدا ہے نہ اللہ دی کوئی حد ہے نہ ذکر مصطفیٰ دی کوئی حد. سبحان اللہ اب جا کے پہلے تھی توارے تو میرے پاک نبی توارے تو میرے پاک نبی کریم آقا اپنے صحابہ دے سامنے خطاب کرے دے بیٹھے صحابہ حضور دا خطاب سن دے بیٹھے پاک نبی دی تقریر سن دے کہ دے خوش نصیب کہ تھائی تقریر کوئی پیر کرے کہ تھائی تقریر کوئی عالم کرے کہ تھائی تقریر کوئی مفتی کرے. سامین سنن والے کھوکھر ہوئے یا سنن والے بچ ہوئے یا سنن والے ہمن ہوئے یا سنن والے پہوڑ ہوئے اندازہ کر جب زہرا دا بابا حسین دلانا خطاب کرے رہا سنن والے یا ابو بکر یا عمر یا عثمان سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام بھی جنہیں زیارت کی تھی وہ لوگ عرف و عالت حضور نے خود فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں نظر کرم دوڑائی. اللہ نے جنہیں لوگ پسند آئے اللہ نے جنہوں نے انتخاب کی تھا اللہ نے جنہوں نے منتخب کی تھا فرمایا انہوں نے میں مصطفیٰ کا ساتھی بنایا میں مصطفیٰ کا غلام بنایا میں مصطفیٰ کا صحابی بنایا. حضور نے فرمایا کائنات کے سارے لوگ رات میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے حضور جناب رات میں قیام و رکوع سجود کے اندر گزارے زندگی کے اندر کوئی جرم کوئی گناہ نہ کرے ساری دھرتی کے لوگ مسلمان بن کے عبادت کریں. حضور نے فرمایا کہ ایک پاسے انہیں سارا دا قرآن ہوئے سارا دی عبادت ہوئے سارا دی ریاضت ہوئے سارا دا تقوی ہوئے سارا دا طہارت ہوئے سارا دی نیکیاں ایک پاسے فرمایا جانے کو امام کی نظر نال دیکھئے کہ جناب ان کی چھوٹی جی نیکی ایک پاسے فرمایا کائنات سارے لوگوں میں نیکیاں گھاٹے صحابی دی چھوٹی جی نیکی ساری کائنات میں بڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی دنیا دار کو نہیں آکھے ویندہ صحابی حضور دے وفادار
بولو تو چاہیا صحابی دنیا دار کو نہیں آکھا ملا، صحابی حضور دے وفادار کو آکھا ملا، جینا جیون حضور واسطے ہوئے، جینا مرن حضور واسطے ہوئے، جینا کھامن حضور دے مطابق ہوئے، جینا پیون حضور دے مطابق ہوئے۔ ذرا اندازہ کرو، ذرا غور کرو، جاگو مسلمانوں اور پاک رسول دے غلاموں۔ میں ایک مثال دے در رہنا، دور حاضر اگر تسا کہیں کو اپنا نوکر کھڑاؤ، کہیں کو اپنا جناب بیلی کھڑاؤ، نوکر کھڑاؤ، اور نوکر کو تسا کو میں پانی لاوا تے اگلا سپرے کی دیا میں نشو تسا کو نوکر کھڑے سو بولو، تسا کو آکھو کہ وہاں گھا کپیا تے اگلا کڑا کپیا میں تسا کو نوکر کھڑے سو۔ تو اگر تو پاگل ہے، تو پھر کو چل تو نوکری دے قابل نہیں، کیونکہ تیرا نوکر وہ کھا سکتے جیرا تیری منشا دے مطابق جناب اللہ زندگی بسر کرے۔ تو وہ کو آکھے رات ہے، وہ آکھے رات ہے، تو کو آکھے دیوے، تو وہ آکھے دیوے، تو کو جو آکھے جیرا تیری گال دے عمل کرے وہ تیرا نوکر بن سکتے۔ اور فیصلہ تو کر مسلمان نے کو نشا تیرا دعویٰ ہے کہ میں حضور دا نوکر ہوں، بلکہ نوکر نہیں بلکہ ساڈا دا دعویٰ ایسا حضور دے غلام ہے۔ نوکر دا وہ ہوندے جیڑا اپنی تھوڑی کی مرضی کر گئے، پر غلام دا وہ ہوندے جیڑا جیون بھی آقا واسطے ہوئے، جیڑا مرن بھی آقا واسطے ہوئے، جیڑی زندگی دا ایک ایک پل اپنے آقا دا محتاج ہوئے۔ تیرا نوکر تیری مرضی دے بغیر نہیں رہ سکتا، تے تو ہے حضور دا غلام۔ بس یا غلامی کرنا چھوڑ یا بل اپنی منمانی کرنا چھوڑ۔ اگر حضور دا غلام رہو رہی بل اپنی منمانی نہ کر، جیوے زارا دا بابا آدھا بجے ہوئے کرے گا ہی کو غلامی حاصل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ کہنی دواری سبحان اللہ۔ دعویٰ کرے غلامی دا تے کرے اپنی منمانیاں تے کرے اپنی مرضیاں، تو آگے نہیں جیسے مجھے زندگی پسند ہے میں ویسے گزاروں گا، پھر تو حضور کا غلام نہیں تو کوئی بھائی بلا۔ توجہ نہیں میں کرے نہیں کچھ قرآن دا فیصلہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا اے ایمان والو، ایمان دی حالت ہے، ایمان دا عالم ہے کہ ایمان دی لذت اس بندے چکی، ایمان دی چاشنی اس بندے چکی۔ جیڑا بندہ حضور تیری شاہ گوین تے کھیل گنے، تیری شاہ حضور روکیں تے روک وجے، حضور فرمانے سود نہیں کھانا تے بندہ کے مر سکتا سود نہیں کھا سکتا۔ حضور فرمانے شراب نہیں پیونی، بندہ کے مر سکتا شراب نہیں پی سکتا۔ حضور فرمانے کوڑ نہیں مارنا، بندہ کے مر سکتا کوڑ نہیں مار سکتا۔ حضور فرمانے وعدہ خلاف ورزی نہیں کرنی، بندہ کے مر سکتا وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضور فرمانے ملاوٹ نہیں کرنی، وہ آگے پیڑ دے پتھر دبا تو سکتا پر اپنی اولاد کو حرام نہیں چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ کرے حضور دی غلامی تے کرے ملاوٹ، کرے حضور دی غلامی تے کرے دو نمبری، کرے حضور دی غلامی تے دیوے دھوکے، کرے حضور دی غلامی تے بولے جھوٹ، کرے حضور دی غلامی تے کرے امانت جو خیانت، کرے حضور دی غلامی تے جڑے ویلے بولے تے گھوش کلام کرے تے گالم گروش کرے، مندے کٹے واہیات گالی کرے، پیچھا تو کوئی بڑی بلائیں منافق ہے جناب مومن نہیں، کیونکہ مومن ہو ہے میرا ہر معاملے صبر کرنے والا ہوئے، اللہ رسول دی رضا تلاش کرنے والا ہوئے، قرآن کا عمل کرنے والا ہوئے۔ کیونکہ جس نبی دا سا کلمہ پڑھے حضور کو باوے کوئی بد تہذیبی نال علاوے ہاں، کوئی بد کلامی نال علاوے ہاں، حضور جناب تحمل مزاجی دے نال اپنے دی گال بھی سن دے ہن، پرائے دی گال بھی سن دے ہن۔ حضور ہر بندے کو برابر رسپیکٹ دے دے ہن۔ سرکار چھوٹے بالا نال شفقت کرنا، حضور بڑیاں دی عزت کرنا۔ حضور خود فرمانے نا میں مصطفیٰ لوگاں دی عزت خراب کرن نہیں آیا، میں تے عزت والیاں نوں عزت دے تاج پوا بنایا بتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نعرہ زور دا نہ مارو، پولیس والے بندے چینے میں لندہ کو کسی چاہ نہ بنیا۔ اللہ رسول دا نہ آئے، زور دا نہ چاہو۔ توجہ کہنی تو اب بولو مٹی دے کر تھا سبحان اللہ زور دے بولو کوئی نہیں۔ مولے پڑھائی بیٹھے ہوئے جی میں کیتے کوئی ٹھیک ہے، مولک نہ کر رہا تو سا دے بنا۔ اور اندازہ کرا ہے جیڑی میں گال پہ کریں۔ امام حسن پاک بیٹھے آپ بھی بارگاہ میں ایک شخص ہے بے ادبی کرنے لگ گیا، گستاخی کر گالم گلوچ کرنے لگ گیا میرے مرشد کریم۔ سرکار نے اپنے نوکر کو کہا میں اندر تیری پیسے نہیں بھائی 15,000 درہم چاہیے، 15,000 درہم چاہیے تھا۔ فرمایا کہ نہیں چاہیں پیسے، میں اپنے بالا کو مکانی بنوا دے، انہوں کو دانے شانے گھنا دے، روٹی چھوٹی انہوں کو پکوا دے، کھوا ایک ہن چاہیں بات حالی ہن میرے گولی ہو گئی وہاں کامی دیوالتے نہیں خدمت کرے سا۔ وہ مندے کٹھنا لگا میں بے ادبی کی تھی، میں گستاخی کی تھی، میں بد تہذیبی کی تھی، تو سب پیسے دیتے۔ حضور نے امام حسن پاک فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ تیرے پیو ماں سکھائے ہوتا ہے کیتے، جو کچھ میرے پیو ماں سکھائے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز کہہ نہیں آئی۔ سبحان اللہ،
سبحان سیدنا امام زین العابدین رات کے ٹائم آپ اپنے گھر کے اندر آرام فرما اچانک دروازے کی دستک تھے میرے دروازے کی دستک نہیں آپ نے فرمایا کون اور میری پردیسیہ مسافر اجنبی اس مدینے شہر میں نہ جانو کوئی میرا واقفکار کوئی نہیں دوسرے سید میں حضور کی اولادی نے میں جناب اللہ سادات ابوان جناب گھر کے نہ پیا کیا مہربانی تھی سکتی ہے آپ نے بوہ کھولے جنہیں بوہ کھولے نا کہ جناب علی اکبر سرکار دا کھاتے حسین ابن نمیر سامنے آ کھڑا آپ نے جناب علی ٹھے ادھر میرے بھیرا دا کھاتے رہے آپ نے فرمایا کی میں آئے اگر سی رات رہی فرمایا کوئی گال نہیں رہے روٹی کھا سے وہاں کہ جیا پانی پی سے فرمایا سبحان اللہ لے بندے قسم چکے نا ماں دوسرے جو نہیں گا ایمانداری نہ نساو ایک آخری لے سبحان اللہ نہیں ہوئی تو رب اللہ نہ ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم حسن شاہ کہنا بخشا ہوئے آئے جو بیٹھے ہوئے سان کی دی بیٹھے ہوئے سارے آئی ہیں عقیدے دفتر ایک تو پور سے دے بیٹھے شکر پور سے دے کہنی باہو ہے تو زیادہ بندے کو بندہ نہ سمجھا اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ جو ایک آنکھا جو کہنی ہوتا کو خدا پور سے دے بیٹھے تو بندے کو بندہ نہ بیٹھ جائے قیمت اللہ تو کو اوقات دے رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ کرا ہے امام زین العابدین سرکار پان ہوا کہ یہ پیسے جلے جناب اللہ پانی منگے نا تو سید بھرن واسطے اندر آئے تو سید بادشاہ جلے ایک قدم جیندہ ہاں آنکھ بھیجوا ہاں جناب ڈانگ گئی خون ڈانگا سید کے کو یاد نہیں آتے اپنے کے کو یاد نہیں او جناب سکھ کے زخم ثابت ٹھیک ہے وہ اکبر دوبارہ یاد آیا اس کا دوبارہ یاد آیا وہ قاسم کا طرف نہ دوبارہ یاد آیا اور علی اکبر دے جناب اللہ سینے کا پرچہ دوبارہ یاد آیا سید ایک قدم جیندہ آیا پھر آپ کو یاد کرے جس لئے آئے تھے اندر پھوپی سید زینب پاک بیٹھے پھوپی پاک بیٹھے فرمایا سجاد اوش اچھا بسم اللہ مرشد آؤ صلاح بسم اللہ اچھا ماشاء صحیح ہے ماشاء کیسا کچھ نہیں ہوا صداقت کا آؤ اچھا ٹھیک جی میں توڑا تو آپ کو مناسب ہے ایک باری درود پاک پہنچ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک جناب سیدہ زینب پاک فرمایا سجاد آپ کی دیجیے اماں فرمایا بات کیا تھی گئے سید اپنی پھوپھو اماں دے نال دلگڑی پاکے سینے نال منج لگے تھاڑا کے لیے اس گروپ میں کیوں کیا تھی گئے کہ ماں اکبر تیرے دا قاتل آئے بیٹھی بار چاہے تیرے اکبر کو مارے بار مائے بیٹھی ماں اتماں شکی میں صدا دی لوگ عزت نہیں کریں نہیں میں صدا دی قدر نہیں کریں صدا دی قربانی کیا پتا لوگاں آج تے لوگاں کیا پتا سید کی ننو آتے آج کل دے مولوی دی اپنی جناب انا انہاں دی چودراہٹ خطرے کہ سیدات کو دے دے مجھے جو ساڑھ کے دعا دین گھروں یہ آگن تھا کو کرسی چھوڑنی پوس یہ آگن تھا انہاں کو سوچا کو یہ ادم بس ہی کو زین العابدین نہ بچہ دے کام پورا تھی انہاں کو بھولے کوئی ہوتا تھا کہنے کہ حضور فرمایا جب تک دھرتی دے میری اولاد راضی تب تک قیامت قائم نہ سبحان اللہ دی آواز کہنی اور سنو حضور نے فرمایا کہ جی میں آسمان دے ستارے سونے لگ دیں یہ دھرتی دے سادات سونے لگ دیں تو آسمان دے دیکھو تو کو تارے چمک دے ہوئے نظر آنے جنہیں فرشتے زمین دے دیں انہوں کو حضور نے پیارے چمک دے ہوئے نظر آنے یہ ستارہ حضرت فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ جناب سیدہ زینب پاک نے اپنے پتر کو انجڑی پاتی فرمایا اچھا کوئی گال نہیں میرا پتر آگے ساڑھے بوئے اصلا تو اندے بوئے تھے نہیں گئے نا وہ ساڑھے بوئے تھے گئے کوئی گال نہیں گھبرا ہونا نہیں پڑے سید دادی نے ادھی رات دیتا ہے مٹھی کی روٹی پکائی روٹی پکا کے جناب پانی بنا کے شربت تیار کر کے دیتے رہے شربت ہی پلاؤ پھر روٹی کھواؤ پھر رات بھی کو رہاؤ جس میں رات رہے
سویر تھائیے ناشتہ کر رہے ہیں وہ کہتی میں حالی نہیں ہوتا میں حالی تھوڑے گھر 40 راتاں 40 بھی پکیا پیا رہ گئے 40 راتاں 40 گھر تو بعد اجازت منگی رکھے حالات ٹھیک دیگن میں واپس لینا آپ فرمائے جول جس میں جناب بنجن لگے آپ نے جناب مشک پانی بھی کھا دی تھی روٹیاں بھی نال بات بھی تھی تے جناب چند درہم و دینار بھی تونے تے 40 قدم چھوڑن واسطے بھی نال گئے جس میں 40 قدم چل کے نال گئے مہمان کو چھوڑن واسطے نال بنی نہ ہوئے آپ 40 قدم چل کے گئے اپنے نانے کی شریعت عمل کی تونے اپنے نانے دے فرمان کے عمل کی تونے تے وہ حسین ابن نمیر سمجھا وہ کہ لگتا ہے سید سجاد نے میں کو پہچانیا نہیں میں کو پہچانیا تے کڑھا بھی میری عزت نہ کریا کڑھا میری قدر نہ کریا میری تے گردن لہا دے گیا میں تو دے بھرا دا قاتلم بھلا بھرا دے قاتلن کوئی شربت پی لیندے بھرا دے قاتلن کوئی روٹی کھوے دے بھرا دے قاتلن کوئی گھارے ٹکے دے جس میں اسی ہے سوچیا نا تے 40 قدم او مہمان نوازی علی جناب ہاتھ ختم ہوئی تے باہر نکلیا جناب سید بادشاہ نے فرمایا حسین مطلب سمجھی میں تے کو پہچانا نہیں میں تے کو جانتا بھی ہاں تے کو پہچانتا بھی ہاں بھلا بھرامہ دے قاتل ہی کوئی بھول دے بھلا سجنہ دے قاتل ہی کوئی بھول دے بھلا کوئی اپنے دشمنوں کو بھی بھول دے حسین آکر لگے اگر بھولیا نہیں پہچانتا ہوں والے سارا کچھ کیوں کی تھی آپ نے فرمایا یہ تو بھر کے نا جو کچھ تیرے پیما سکھائے اور تائیں کی تھے جو کچھ ساڑھے نانے سکھائے واسا کی تھے سبحان اللہ اللہ اکبر چاو ہاتھ کو جلی تھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سنو کریم آقا علیہ السلام سرکار خطاب بیٹھے کرنے صحابہ حضور کا خطاب سننے بیٹھے حضور بھی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے آگے انہوں سلام کی تھے میرے پاک نبی نے صحابہ کو روح محتاب پھیرے جناب جبرائیل بھی طرف کی تھے صحابہ خاموش تھی کہ جناب یاد رکھو میں خطاب کرنا بیٹھا نا تو تو سب میری طرف دے بیٹھے ہوئے لیکن حضور جو خطاب کرنا حضور نے چہرے کی طرف کسی بھی صحابی کی نظر نہ ٹک لیا کیونکہ ان میں تقویٰ کا ذرا دیکھو یہ سورج وچ کوئی دیکھ سکتے کہیں پاور ہے کہیں دیا کے طاقت ہے کہیں دیا کے جرت ہے سورج دیا کے ڈاک پا کے گل کرے نہیں کر سکتا کیونکہ ان اکھاں کی کیپیسٹی ہے لو اور سورج کی روشنی ہے زیادہ سورج کی پاور ہے زیادہ اور دی طاقت ہے زیادہ اے اکھاں سورج کی اکھاں میں اکھاں پا کے گل نہیں کر سکتیاں بیائی نہیں ہے سورج جناب جس میں صحابہ آوے نا ایک لمحہ تا حضور کو دے دیا باقی سارا وقت اپنی گود دے دیا حضور نے چہرے دے کسی دی نظر میں ٹک دیا علماء فرماتے ہیں ان کی وجہ ہے وجعلنا فیہا سراجا وہاجا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے محبوب کریم اپنا سورج قرار دیتے اللہ نے محبوب کریم کائنات کی روشنی قرار دیتی ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں آسمان میں کھڑا سورج صبح بھی شام بھی میرے محبوب کریم دی قدمہ دی تلیاں نو بوسے دے کے چمک دے جیسی نبی دے تلیاں نو چمڑ والے سورج کے اتنی روشنی ہو سی اس نبی دے چہرے دا عالم کیا ہو سی اس نبی دے چہرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ کر اس واسطے صحابہ حضور دے چہرے دی طرف دے دے کہنا نا اپنی جھولی دے ابراہیل علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں آیت کریمہ پڑھی فی بیوتنا دین اللہ من ترفع و یذکر فی حسبہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صدق اللہ العظیم میرے پاک نبی نے یہ آیت اپنے صحابہ کے سامنے پڑھی اپنے سارے ان دے بیٹھے ہوتے کیا ہے میں انہیں حدیث پڑھتا بیٹھا تو سوٹی دے میں حضور کا قرآن پڑھ تو کہہ دیتا اب یہ آؤ دیکھو خیر حالی دیر 11:30 بجے ختم پڑھی اتاولے تھے بیٹھے حالی پوری آدھا گھنٹہ حالی حوصلہ کر 11:30 بجے پڑھی پرانے دے بیٹھے اٹھو کیسے کہتی تھی میں آپ سے پڑھی تھی تو آپ کو پتہ گا نہیں جتنے صاحب بیٹھے تو ساری مدی چلتی تو آج مدی نہیں چلتی کڑے شڑے امیہ کو لکھایا کرو جڑے تو حکم بھر مولا رہا تو حکم بھر مولا کوئی نہیں اس لیے ساڑھا نمبر ساڑھا کوئی داؤ کر کے لکھا میں لگ پتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ممبر پہ بیٹھے امام علی مقام امام حسین ہے اور میں عمر رہا پہلے اپنے بابے نے ممبر جوان کے باؤ یہ سارے بابے نے ممبر ہے اور جناب سیدنا عمر پاک نے جناب امام حسین نے چاہیا تاکہ سینے نہ لایا فرمایا بالکل حق آکھئی بالکل سچ آکھئی واقعی یہ تیرے بابے نے ممبر ہے کائنات باقی کسی کا بابا اس قابل نہیں کہ وہ دا ممبر بنایا بجے فرمایا ہی کو کائنات
قابل ہے جڑا زہرا دا بابا حسین دا نام ہے کہ دبا گئی جناب والا ممبر ہے اس دا کسی ممبر ہوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے جناب ماشاء اللہ. اور سنائے آخری آیت کریمہ میں پڑھ. حضور نے آیت صحابہ کے سامنے فی بیوتنا دن مرشد کریم آؤ فی بیوتنا دن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ. ایک بیت بیوت کی جمع ہے. بیت جگہ ایک گھر کو آتا ہے, بیوت کئی گھر کو آتا ہے. بیت جی بسم اللہ یا رسول اللہ جی ٹھیک اچھا جی. بیت آدم ہے گھر کو اور بیوت آدم کئی گھر آدم. سمجھ آئی؟ بیت آدم ہے گھر, بیوت آدم کئی گھر. ایک بار درود پاک پڑھوا سکتے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا. جائیں درود پاک پڑھے ہاتھ کھڑا کریں. اور جائیں درود پاک پڑھے نتیجہ میں جائیں کہیں پڑھے اپنی جان بیٹھا رہا انہیں پتہ لگ میں کہیں پڑھے نہیں پڑھے. جائیں پڑھے نتیجہ میں جائیں نہیں پڑھے اپنی جان بیٹھا کہیں کہیں نہیں پڑھا. اچھا اگر بیٹھو تھوڑا حل پچھلے بیٹھو تھوڑا یہ سارے حل سے بیٹھو. چلو جی اور میں سنو سننے بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک خاص طور پہ میں تمہارے سامنے پڑھنا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اللہ پاک نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ ایسے گھر یہ صبح و شام اللہ دے ذکر دے نال معطر معمبر ہے. اللہ دے ذکر ایک میں سارے گھر آباد ہیں. صبح و شام سارے گھر تسبیح و تحلیل دینی پہ نماز پڑھی دے پہ قرآن پڑھی دے پہ دال کالا نہیں پوری دال کالی ہے. سب کوئی ہوش ہے, سب ہوش ہوئے تھے گھر کہیں پونا, سب ہوش ہوئے تھے دھیاں نچنا کرے, سب ہوش ہوئے تھے گھر بے حیائی ہو گئے, سارے کو ہوش ہوئے تھے گھر فواش, سب ہوش ہوئے تھے کہ لٹوں کہیں میں ٹکیاں کروں پرات کروں, سب اپنی موت یاد جو کری سب بھول جو گئے. تو کہیں کہ لٹے نے لٹ گھن کے کیا ویسی کہیں, تو کہیں زمین نے قبضہ کرے کار گھن کہیں کیا ویسی مرنا داتا ہے دے گا تو اپنی اولاد کو ویسے نا مرنا داتا ہے تو جون نہ صحیح فرشتے جلے تیری کھال لائے زندہ کو لاغو پتہ اور اکل نہیں موت ہے کہنے تو کو پتہ لگے جلے فرشتے نے تیرے منہ دے تھپڑا دی بارش کرنی ہے وہ رہتے کو کوئی گلانی چھپا ہونا لو سی نہ وہ رہتے کو کوئی شیر شادی اولاد دے کو چھپا ہونا لو سی نہ تے کو کوئی کھوکھر نہ مڑل نہ آرائن نہ پٹھان نہ جناب اللہ کوئی تے کو چھپا ہونا لو سی اس میں راہ ساڑھوں نہ پر پیوں تے کو چھپا ہونا تو کیا آدھا میں تیرے ہاتھ جناب اللہ تیرے گربانے کہیں ہاتھ رہا تیرے بڑے اگوٹ بڑا ہوئے تے بھامے چھوٹا امیر ہوئے تے بھامے غریب موت سارے واسطے برابر ہے ہمیں جو ہے تو آنی پر اتنا فرق ہے جائے کہیں کو دکھائے اور چاٹا کھا کے مر دے اور جائے کہیں نہ رہا کے مرے اور جناب اللہ جنت ہے اپنا گھر بوک کے مر سبحان اللہ سمجھ آتی پئی ہے ہمیں دی پئی سبحان اللہ. اندازہ کرو حق بندہ سارے گھر میں سارے گھر پاک ہو شعبان کا مہینہ جیسے لے چڑھیا تو تمہارے میرے پاک نبی اپنی ازواج جو فرمایا ازواج جی یا رسول اللہ فرمایا جلدی کرو اپنے گھر نو اپنے کمرے نو صاف ستھرا کرو کیونکہ معزز مہمان کی آمد ہے رمضان شریف کی آمد ہے تاکہ حضور اس میں شعبان اور معظم مہینے آپ بھی روزے رکھے نا اپنی گھر والے کو روزے رکھاوے نا آپ بھی قرآن پڑھے نا اپنی گھر والے کو قرآن پڑھاوے نا حضور دے لباں دے تلاوت حضور دی گھر والے دے لباں دے تلاوت حضور سخاوت اہتمام کرے نا انتظام کرے نا سرکار غریباں مسکیناں محتاجاں کو کھانے کھواوے نا سرکار ہر کہیں نکال تعامل مزاجی نہ سنے نا آج اپنا گریبان کھولنا ذاتی پانا کہ تیرا گھر کتنا اللہ نے ذکر میں آباد ہے تیرے گھر میں بیٹھ کے عورتاں کتنی زہرا باندھ یہ کلیزہ بن کے زندگی گزرے لیکن تو جناب اللہ ساری ہوٹل دے چک ماری رکھ دے اتنے لوس ماری رکھ دے نامرادہ غیبت دے علاوہ چغلی دے علاوہ جھوٹ دے علاوہ تے کو کوئی کام نہیں مسجد تے کو نام لڑ دے مسجد تے کو بٹھوا لڑ دے جمعہ تو نہیں پڑھتا اذان سن کے مسجد تو نہیں رہتا سویرے قرآن کھولنا تو باہر نہیں کہنا بٹ گلا تیرے منہ تے تو آدھے سی برکت کہنی تو آدھے سی فضل کہنی اور برکت رب نے قرآن سے رکھیے فضل رب نے قرآن سے رکھے کامیابی رب نے نماز سے رکھیے اور ہوٹلوں دے باون بندہ کامیاب نہیں تھیلا اللہ دا قرآن پڑھیا نبی دا فرمان پڑھیا بندہ کامیاب ہوتا ہے ماں دی بے ادبی تو کریں پیو دی بے ادبی تو کریں یتیمہ دا مال تو کھاویں مسکینہ دا مال تو کھاویں
ملاوٹ 2 نمبری تو کریں، دھگا بازی تو کریں، دھوکہ بازی تو کریں، جناب روزہ رکھ کے مسیح کی طرف تو بھجے، حیات تیرے پلے موقع، غیرت تیرے پلے موقع، یہ رب کو کیا سمجھے؟ رب کو کوئی پتہ نہیں لگتا. پیٹ میں جو ہمیں حرام دے ٹک کر دے بندہ کہ اللہ دعائی قبول کر رب دے لعنت پوی منہ تے تیری دعا قبول کر مصار نہیں تھی. میں دعائی انہوں بھی قبول کرے نا جنہاں دے پیٹ میں حرام دا ٹکڑا نہ ہوئے، پیٹ دے فرمات اپنی اولاد کو ٹک حرام نہ سکھا پر حرام نہ کھوا. حرام ہی ہے جنہاں اپنی اولاد کو گند کھوانا. کوئی سمجھدار بندہ اپنی اولاد کو گند کھوے نا؟ کاش ساڑھے میں پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ 15واں گریڈ دا افسر ہے، 17ویں گریڈ دا افسر ہے، 18ویں گریڈ دا افسر، 20ویں گریڈ دا افسر، کرپشن، بے ایمانی، بغیر پیسے نے کوئی گال نہیں. وَقَّا ہر قومی شالا نو مرادا و منحوسا وہ حضور دا امت دشمنا تیری وجہ تو لوگ کوئی باپ بیٹے لگا کھڑے دعا دے پیسے دو، کوئی نمبردار ہے دعا دے میں کو پیسے دو، کوئی تحصیل بیٹھے ہوا بھئی تو بھئی ڈاکٹر یہ کھڑے انہوں نے جائے کم جاب تک انہوں نے جائے پیسے نہ پاؤ ڈاکٹر کو چاہتا سب کہل مروں. حضور نے فرمانی دار راشی والمرتشی کلاہما فی النار. حضور نے فرمانی رشوت دے والا گھنا اللہ روئے جہنم میں. سادہ پاکستان میں بچے کش ہے بولو کوئی سادہ کم بغاری سن لیتے تھی نہیں تین مروں اسا وہ جاہل کرپشن کرے نہ سمجھتا نہیں پڑھا لکھا کرے نہ یار. کوئی جاہل بندہ 2 نمبری کرے سمجھ آنی چلو بھی جاہل پڑھایا جو کہیں. افسوس ہی چیز ہے کہ 14 پڑھا 16 پڑھا تو سی ایس ایس کی تھی تو آئی ایس کی تھی تو بی ایس سی کی تھی تو بی ایس آنر کی تھی تیرے کو جناب اللہ ایم ایس سی کی ڈگری ہے تیرے کو پی ایچ ڈی ہے تیرے کو جناب اللہ بڑے بڑے ڈگری ہیں تے نام مراد کم تیرے ہیں. جب تک تو حرام نہ کھانے تب تک تو کہیں کام نہیں کرو. تو تو آپ نے گنو چین والے بندے پاکستان میں سڑکاں بنا ہوئے ہیں انہوں نے سڑک جڑے کھوتے کھانے گدھا کھانے سور کھانے انہوں نے سڑک 25 سال چل سی تے جڑے حاجی عبدالرزاق ہیں سانز بنا ہوئے. الحاج گروپ آف کمپنیز مرشد غلط نہیں ہے انہیں دری میں بیٹھے انہیں سکرامہ سبحان اللہ بیچو آنکھوں ذرا سبحان اللہ بجھلے اللہ واسطے کون خانیاں کرو بھانے نہ کرو مسجدہ بڑھاؤ بھانے نہ بڑھاؤ درس بڑھاؤ بھانے نہ بڑھاؤ پر بیمانی نہ کرو. خدا دا واسطہ ہی یار کچھ دا اپنے آپ کو نہیں یار. جاپان ایک بھی بندہ مسلمان نہیں رہا کچھ پاکستانی راندے ٹھیک مسلمان راندے باقی اٹھاؤں والے جاپانی سارے غیر مسلم. ایمانداری نمبر 1 سونا سٹ گھٹو کوئی نہ چیسی پیسے سٹ گھٹو کوئی نہ چیسی کہیں بھی جوش ہے پہیے کوئی نہ چیسی وہ ایک کام تو مسلمانہ کرنا نا کہیں بیٹھا نہیں کول خانی میں تقریر کرنا بیٹھا تو سا یہ تھوڑا جا موبائل جا پٹوا تھوڑا جا اتنا کر کے نہیں نال اللہ حاجی صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھنا دے آ بجے انہیں دا ایمان ڈھاندا دیکھے دار پہلے بھی چھتا کو دینا دیکھے بٹوا چینا دے جلالہ پڑھ کے کیسے سکوٹر گئے اللہ نے کہے کہ جوتی گئے وقا ہر پوی و نامورا و شمیرا کہنے بیٹھے دوسرا وہ مسلمانوں کے نام دے دھپا وہ بیکار شخصا وہ حضور دا اندھی پانا حضور دا موقع بانا گناہ ثواب آخری شاہ ہوئی ہے لیکن دھوکہ دیونا کہیں کو لٹنا پٹنا ملاوٹ کرنا امت مصطفیٰ نے غداری کرنا اے حضور دی غلامی وچ قطع نہیں آندا. حضور دا غلام تا او دے جناب اللہ بیوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ فرمایا تین لگ ونجے تے خون نکلدا پیا ہوئے تے نال اللہ تسا ہوئے تے آ کے پانی میں کو نہ پلاؤ ان کو پلاؤ تاکہ جناب میری خیر ہے بچ پوے. مسلمان دوجے کو کپن والا نہیں ہوندا مسلمان دوجے کو بچاون والا ہوندا دوجے دی حفاظت کرن والا. شعبان دا مہینہ آویا حضور فرماوے نا رمضان آنا پہ تیاری کرو ہونی تیاری تھی نہیں پہ ڈاکٹر کو میں دے پہ رپورٹ بنانی وائے سے کیوں وہاں بس تو لکھ رہے ہو بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتے. ایک بندہ میرے کو فون پہ کرے وہاں پیر سے میں کہ جی جانے تھی کل لیٹ کہنا اسی میں روزہ کہنا میں کہ کیوں تے چارجنگ دے لگنے چارجنگ دے لگنے
سارے پڑھتے ہیں رمضان المبارک ہوں ہر کوئی کیلے سٹور کی دکھڑے سیب سٹور کی دکھڑے جیڑی آج 2 مہینے پہلے چیز 50 روپے دی ہے ہوں جناب رمضان شریف 250 روپے دی جیڑی چیز 200 روپے دی ہے رمضان شریف 600 روپے دی ملتی جیڑی چیز 400 دی ہے رمضان 1000 دی ملتی جیڑی شاید 1000 دی ہے رمضان 5000 دی کیوں دکاندار آدم سیزن آ گئے آرتی آدھے سیزن آ گئے مرادو رمضان سیزن نہیں آدھے رمضان گناہ ہوگا جناب گناہ بخشاور دا مہینہ ہے اللہ کو راضی کرن دا مہینہ ہے رب دے رحمت دے خزانے لٹن دا مہینہ ہے کسے دی جیب لٹن دا مہینہ نہیں ہے غلط آدھا بیٹا اللہ واسطے میں سیدہ ہاتھ مدی بیٹھا تھا کچھ دا اپنے آپ تے رحم کرو کچھ دے اپنے آپ تے ترس کرو پاکستان وہ واحد ملک ہے جیسے حافظ بھی زیادہ ہیں قاری بھی زیادہ ہیں عالم بھی زیادہ ہیں اور حاجی بھی زیادہ ہیں سخی بھی زیادہ ہیں پر کرافٹ بھی زیادہ ہے کرافٹ کیوں زیادہ ہے کیونکہ دین نال تھوڑے لوگ منسلک ہیں اور بے دینی نال ڈھیر لوگ منسلک ہیں سمجھ آئی اور یہ بھی میرے کو یقین ہے کہ جڑے لوگ 2 نمبر کریں فراڈ کریں انہوں نے اللہ ماشاءاللہ کوئی نمازی ہوئے تو ہوئے ورنہ نمازی بندہ بےمانی نہیں کرتا نمازی بندہ بغیرتی نہیں کر سکتا نمازی بندہ جناب بددینی نہیں اے اوے لوگ ہیں جڑے مادر پیتا آزاد لوگ ہیں جڑے دین تو باغی ہیں قرآن تو باغی تس آپ دیکھ کل خانیاں دے میلاد تے سننے والے چوکھے لوگ ہوندے 500 100 200 300 400 تے اوتے آبادی خدا نہ خاصا خسرا نہ ہوے تے 10000 بندے آئے کھڑے بھیا جناب اللہ کوئی کنجر آ ونجے بڑا تے جناب 2 لاکھ مطلب ثابت کیا دیا کہ دین نہ لوگ تھوڑے تے شیطان نال دوڑے تے ہی واسطے معاملات خراب ہیں تسا اپنی ڈیوٹی نہیں میرے پہ نبھیندے اپنی ڈیوٹی نبھاؤ فقط شبیر شاہ کی ڈیوٹی نہیں یہ تسا سارے دی ڈیوٹی اپنے گھر تو باہر نکلو اپنے ارد گرد نظر رکھو کون ملاوٹ کرنے والا کون بےمانی کرنے والا کون کرپشن کرنے والا کون سود کا کاروبار پہ کرنے کون شراب پہ بچے دے انہاں لوگوں کا محاسبہ کرو 4 چفیرے پھیل بنو تاکہ لوگوں انہاں دا جیونا محال سی بنے انہاں کو پتہ لگنا چاہیے پاکستان اور حضور دے دین دا دشمن نہیں رہ سکتا پاکستان ہے جو اور آسی جیدے حلقان دے یا قرآن ہو سی یا مدینہ کا فرمان ہو سی باقی کچھ بھی سبحان اللہ چپ کرن دا وقت چلا گیا اٹھن دا وقت ہے جناب اللہ جہاد کرن دا وقت ہے آؤ جہاد کرو اپنے گھروں آباد کرو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جناب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کینہ نے گھرن کہ اللہ رسول دے ذکر نال آباد ہیں جنہیں گھر میں صبح شام اللہ تعالیٰ دا ذکر تھی دے جناب میرے پاک نبی نے فرمایا وہ انبیاء دے گھر ہیں وہ آدم پاک دے گھر ہیں وہ نوح پاک دے گھر ہیں وہ ابراہیم پاک دے گھر ہیں وہ لوط پاک دے گھر ہیں وہ یعقوب پاک دے گھر ہیں وہ یوسف پاک دے گھر ہیں وہ یونس پاک دے گھر ہیں وہ داؤد پاک دے گھر ہیں سلیمان پاک دے گھر ہیں حضور نے فرمایا اس تو مراد انبیاء دے گھر ہیں کیونکہ انبیاء دے گھر ہو ہیں پاکیزہ گھر جنہیں گھر میں صبح شام اللہ دی حمد و ثنا اللہ دی تسبیح و تقدیس تحلیل بیان تھی دیئے جنہیں گھر میں اللہ دے ذکر دی علاوہ کوئی ذکر نہیں تھی دا اسے مجلس امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں ایک سوال کراں حضور نے فرمایا کر عرض کی بے شک جنہیں تسا فرما دیتے او شان والے گھر او مقام والے گھر او عزت والے گھر او اللہ دے ذکر نال آباد رہنے والے گھر او انبیاء دے گھر پر کملی والے ایک چھوٹی کی ریکویسٹ میری گئی ہے حضور نے فرمایا دسا صدیق اکبر پاک نے سیدہ زہرا پاک نے جناب دیوار دیتی میں ہاتھ رکھیا سیدہ زہرا پاک نے گھر دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی کریمہ اے گھر بھی انہوں گھر میں شامل ہے یا کہنا جس گھر علی راندے جس گھر زہرا راندی ہے جس گھر حسن راندے جس گھر حسین راندے پوچھن والا صدیق اکبر پاک ہے حضور فرماتے ہیں نا نا اس گھر دی کوئی اہمیت نہیں اس گھر دی کوئی فضیلت نہیں نا صدیق اکبر نے کیتا سوال لکھن والا جلال الدین سیوطی ہے بیان کرن والا شبیر شاہ جلالی ہے حوالے دا ذمہ وار میرے نبی نے فرمایا آیا ابو بکر کائنات وچ اس آسمان دے تھلے زمین اتے افضل ترین گھر ہے جس گھر علی و زہرا حسن حسین راندے سبحان اللہ سمجھو مقام علی ذرا سمجھو شان زہرا بولو بچا ایک وہ ہستیاں علی پاک زہرا پاک حسن پاک حسین پاک
یہ ہستیاں انہاں دی محبت جس بندے دے دل وچ انہاں دا پیار جس بندے دے دل وچ حضور نے فرمایا کہ جی سکی لکڑ کو بھا لگ ونجے گسار کے سوا کر چھڑے دیے فرمایا جی جڑا انہاں نال محبت کرے پیار کرے اللہ ان دے گناہاں کو صاف چھڑے دے اللہ ان دے گناہاں کو ختم کر چھڑے دے بندے نو پاک صاف کر کے جنت دا حقدار اور حضور نے ایک بے مقام دے فرمایا کہ جیڑا بندہ ساری زندگی کعبے دا طواف کرے حجر اسود کو چومے اور جناب ساری زندگی زمزم نال کھاندا رہے زمزم پیندا رہے اور حتیم سندا رہے مرے تے اوندا جنازہ بھی کعبے دے وچ پڑھی دے تے دفن بھی تھیوے کعبے دے اندر پر اوندا دل بغض اہل بیت دا شکار ہوے او کو علی نہ بھاوے او کو زہرا نہ بھاوے او کو حسن تے حسین نہ بھاوے سنو میرے نبی نے فرمایا کعبے میں دفن تھی ونجے تاوی میں نبی پیادا جہنم میں ویسی سرکار نے فرمایا کہ اللہ نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات عہدہ قبول کرے سی جے دے دل میں زہرا علی حسن حسین دا پیار ہو سی اللہ کا عمل کر سبحان اللہ اچھا جو ہے آج ایسا شان علی بیان کروں تو مولوی نے ڈیڈے مروڑ پیدا ہے شاہ صاحب ٹھیک نہیں میرے در ہاتھ پٹ کے دیتے جناب اللہ رت پٹ کرنا میں کہا اندھا تھی میں کہ حضور دے روزے پاک میں وانجو کہ سنہری جالے جو دیکھ کہ حضور دی دیوار دوتے جڑا غلاف ٹنگے کھڑے دور رنگ دا یا ساوا یا لا سبحان اللہ دی آواز کہے سبحان اللہ یہ ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سارے کو کہتے دعا منگی کرو اللہ میں کو موت مدینے دے دی آمین دی آدھے وائے کو گئو وہ میں تو آدھے ہاں کہ چنگا ہاں دعا اللہ میں کو قبر مدینے دے اللہ میں کو شادیہ سمبندے غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں تو مدینہ کر کے مار کے دے بھائی کھائیں دفن کی سے فرشتے تو چیس ریا یار دے قدم دفنا چھوڑے سے کیا پتا لوگاں نو شان علی کیا ایک حدیث پڑھوں جا شان علی سبحان اللہ وادی ہنین جلے جنگ فتح تھا ہی نہ تے میرے پاک نبی سی بیٹھا مولا علی سرکاری میں لنگے حضور فرمایا علی اور آمین جی سے علی پاک فرمایا اور آمین علی فرمایا میں نال آ بھائی علی پاک ہی میں نال آ بیٹھے جی میں قبل عبدالرحمن صاحب میں نال بیٹھے ہی میں حضور دے نال حضور فرمایا کان اور علی پاک ہی میں کان اور بھی تھے سرکار ہی میں جو میں ہاتھ رکھی بیٹھا ہی میں ہاتھ رکھ کے علی پاک نے کرنا حضور نے گفتگو شروع کی حالانکہ حضور نے منع فرمائے بھرے مجمع سرگوشی نہیں کرنی کاننے کی گال نہیں کرنی اور حضور وہ جڑا قانون پڑھے دیا تو قانون میں خود عمل کرے دیا آپ قانون تھوڑے دے کہنا اپنے قانون کی خود حفاظت کرے دیا لیکن آج خلاف توقع علی پاک نے کامل بھرے مجمع سرکار نے سرگوشی کی صحابہ خاموش کہ یہ دم خم تھا کہنا کوئی بول تو سکتا ہا کہنا کوئی اگر مگر تو کر نہ سکتا کیونکہ حضور کے عاشق منافق تھوڑی اگر مگر منافق کرے تو عاشق سر جھکا کے کرو یہ پھر گال ختم نہیں نہ کہ سادات کرام واسطے یہ لیکن اب گال ختم تھی تے گفتگو ختم تھی صحابہ حضور نے فرمایا صحابہ آپ کی نجی کعبے رکھا فرمایا تمہارا کیا خیال ہے علی نہ کون بولے صحیح پوچھنے والی کیا گال ہے خیال والی کیا گال ہے سرکار آپ لگنے کوئی خاص گال ہو تھوڑا پیرا جو تھیا تھوڑے جسم جو تھیا تھوڑی جان جو تھیا تھوڑی روح جو تھیا سرکار ہر موقع دیتے تو اپنے دلا کو اہمیت دے دے آج کوئی خاص گال کی جو سی شاگو کملی والے کوئی اعتراض نہیں حضور نے فرمایا نا میں تے علی نال علایا ہی کوئی میں تے علی نال بولے نہیں صحابہ کی بھی قریب ہاتھ آپ رکھی بیٹھے ہوئے دوسرے والے کون بولے حضور نے فرمایا آج جلے علی میرے سامنے لنگے نا میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ ذرا مرتضیٰ گسارنا ذرا نال بھی آنا میں رب علی نال گال کرا فرمایا کان علی دا آپ لینا رب جلی آ گیا علی خدا کو بھاندے خدا ہے عاشق علی دے دم دا نبی علی تے بھروسہ کیتے علی محافظ قدم قدم دا رسول اپنی بطول بخشی علی ہے مقصد لطف و کرم دا علی شجاعت دا ہے پیمبر علی ہے عظمت زمان زیرے اور یزید باوے کروڑ ہومن علی دا ہکو حسین ہے سبحان اللہ کوئی بندہ اعتراض کرے شاہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور میں اللہ نے آ کر کلام کیا ہم نہیں مانتے آپ یہ کفر کر رہے ہیں
آپ یہ شرک کر رہے ہیں. ہم ایسی بات کو نہیں مانتے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم انجینئر مرزا کو سنتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہم آپ کی حدیث کی انجینئرنگ کر کے دیکھیں. میں کہ انجینئرنگ وہ کرن کرے تھی آپ نے کوئی انجینئرنگ کر کے دکھے نے. میں کہتا پڑھ قرآن جب موسیٰ پاک میں نے پہ ہم انی آنستو نارا, موسیٰ پاک کو جو لبھا نظر آئی کہ آپ نے فرمایا ساتھی کو بنا بھی خبر, فرمایا ٹھہرو میں خبر کی نہ بھا کہیں ہے. موسیٰ پاک چلتے چلتے جس میں زیتون کا درخت قریب ہے, زیتون کا درخت تھا اندھے بھی جناب شولے نکل دے پہ ہم نور نکلتا پیا. فرمایا موسیٰ انی ان اللہ, اے بھا نہیں تیرا خدا. بولو یار, میں موسیٰ اے بھا نہیں تیرا خدا ہے. میں کہا ملا بولی کے مرمان اللہ اگر موسیٰ پاک نال زیتون دے درخت دی جو بولے تے کوئی اعتراض نہیں کرتا, کسے نو کوئی تکلیف نہیں, کسے نو کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ نال بولنا ہوئے تے رب زیتون دے درخت دی جو بلوا سکتے, اگر علی نال بولنا ہوئے تے رب اپنے یار جو نہیں بول سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو ہے اور سنو جنہاں لوگاں نو پنج تن پاک نال محبت ہے, پنج تن پاک نال پیار ہے, جنہاں لوگوں دے دل علی مولا دی محبت دھڑک دے, جنہاں واقعی علی کو اپنا مولا منے دے. توجہ کہنی ڈھیر لوگ علی کو مولا ہی منے دے, علی نہ پیاری کرنے. لیکن دیکھ علی زیادہ نہ کرو, ساڑا ہاں سوڑا کیا بند تھی بھی شالا, غالب بند تھی نہیں, صاحب بند. اسا تا فیصلہ کی دی ودے جیونا بھی علی دے نال تے مرنا بھی. سبحان اللہ. ساڈا قائد بھی علی ہے, ساڈا رہبر بھی علی ہے, ساڈا رہنما میں آدھے بین بھئی کل خانی دے نعرے لاؤنا جائز نہ جائز. نعرہ لاؤنا اللہ مگر گناہ دا کام تا نہیں. نعرہ اس واسطے رکھ دیتا کہ لوگوں دے جذبات کو ابھارے, لوگوں نو دین اسلام دی طرح راغب کیتا, لوگوں نو جناب پر متوجہ کیتا بنے, اور لوگوں نو حضور دی محبت ابھارے. جو کہہ گئی صرف اس تاکہ کوئی سستی بیٹھے, غفلت بیٹھے, ادھر کوئی اللہ معافی نے کوئی غلط گال کہے. ہاں اگر کوئی عالم دین خطاب کرے نو دے میں نعرے نہ لاؤ تو میری گفتگو زیادہ سنو, پھر کوئی مسئلہ کہنے اگر وہ روک دینے تے ادھر وچ کوئی کباہت علی کوئی کو انا بناون لی گال نہیں. ادھر وچ اللہ معافی نے کوئی آکے نعرہ نہ لاؤ, کوئی وہ بے ادب گستاخ نہیں ہوتا. ٹھیک نعرے رسالہ نعرہ بس آخری گال ختم, تقریر ختم. میں اتھا ہی آئے بیٹھا, بس میں گال ختم کر چھوڑی. سمجھ آنی گئی. حضور کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ افضل ترین گھر, حضور نے فرمایا جس گھر علی و زہرا حسن حسین توجہ کہی تو پوچھن والا ابو بکر پاک ہے, جواب نے والا میرا پاک نبی. اگر چاہتے ہوئے تمہارے گھر آباد رہیں بس اپنے گھراں کو ذکر مصطفیٰ نہ رہا, ایل سی ڈیاں ایل ای ڈیاں لا کے اپنے گھروں آباد نہ کرو. بڑے بڑے جناب والا صوفے گھن کے اپنے گھروں آباد, کلینا نال گھر آباد نہیں تھی دے, اللہ رسول دے ذکر نال گھر آباد. کل خانی دا موقع ہے, آؤ اپنے معاملات بہتر کرو, اپنے معاملات درست کرو, اپنے معاملات کو صحیح سمت گھن کے دے, استغفار کرو, توبہ کرو. رمضان شریف قریب, اپنے دل نو پاک اور صاف کرو. رات کو سمجھ لگے استغفار ضرور کیتا, اہل بیت نال جتنی محبت کر سکتے کرو, کسی کو ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. صحابہ کرام دا حیا کرو اور اپنے معاملات درست کرو. کل خانی دے تقریر دا مطلب ہی ان ڈھیر سارے علاقے وبا چھٹی ہوئی ڈھیر بندے نا جڑے دین کو آری متنف ہے, صرف دیگا پکا کے درود شریف پڑھا چھوڑو, تقریر نہ کرا. تقریر پہ کیوں کھانی, کیونکہ جڑا مولوی اسی شراب کے خلاف گال کرے تھی, کیونکہ بازار کے خود شرابی ہے. جڑا مولوی اسی سود کے خلاف گال کرے تھی, صحیح ہو نہیں سود کا کاروبار کرنا. جڑا مولوی اسی صاف ظاہر ہے ان قرآن دی گال کرنی ہے, ایک قرآن دا بات. مولوی نال نفرت وہ کریں دے جڑا دین نال نفرت کرے. دیگا پکاؤ تے بھاویں, دیگا دے بغیر کول خانی تھی سکتی ہے, تقریر دے بغیر کول خانی نہیں تھی. سمجھ آنی کوئی این دی ضرورت نہیں ہوتی, روح دی ضرورت ہوتی ہے. کہنے بولے گے پیسے نہ دو, پیسے اللہ معافی رازق کو تو صدق, مولوی رازق تو صحیح, رازق اللہ ہے.
تو جو نہ دے سوال تو کیا خیال ہے مولوی بھوکے مار جو کہنی یہ دین دے دشمنہ دا آنکھا لگ کے میری گال سنو مان طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلم بہو ایک منٹ بہو دے رہے حالی میں اپنی مرضی نہ پڑھتا ہوں صحیح ہے علی 5 منٹ پینس ہاں علی 5 مرشد میرے گجرہ آکے ٹائم میں ہوں ٹائم جا سکتا بولو میں کو یہ تو سجے نہ کروں 15-20 منٹ والا مول میں آکھ لینا میں 15 منٹ تک کے ساتھ 15 منٹ جلے میں آکھا گھنٹہ نہیں نا مطلب گھنٹہ بھاوے جو مرضی دیے اور میری گال سنا ہے ذرا دھیان نہ مولا علی سرکار جلے گئے نا خیبر دی جنگ لڑنے واسطے حضور فرمایا علی میں نبی تلوار دا حق ادا نہیں کرے سن کیا کرے سے کسی پہلے وقت کو نہ کو تبلیغ کرے سن انہاں کو آپ سب ہدایت رستہ قبول کرو کملی والیاں اگر انہیں ہدایت رستہ قبول کر لیتا میں انہوں نے تلوار کہنا چلے سن میں انہوں کو کہنا مرے سن یتیمہ مسکینہ کمزورہ کو عورتوں کو بڑھڑیاں کو کہنا مرے سن حضور نے فرمایا علی گال سن اگر تیری زبان نل ہک وی بندے نے کلمہ پڑھ گیا حق دا رستہ قبول کر گیا کلا فتح تھی ونی میں نبی کو خوشی نہیں تھی ونی اتنا ایک بندے دا کلمہ حق قبول کرنے میں مصطفیٰ کو خوشی تھی اور میں بیٹھ ساؤ 500 دے ایک پکاؤ تقریر نہ کراؤ کوئی ایک بندہ ہدایت رستہ قبول کر میں سے بولو نا میں کو دساؤ جواب دے تقریر تھی سی شاید ہو سکتے کوئی بندہ ہتھیار سکتے کہ یار شراب کے خلاف میں نہ پیسا میں کوڑ نہ مرے سا میں غیبت نہ کرے سا میں اپنے گھر دسو چاول نال فائدہ دیا یا تقریر نال نہیں منے بھی بولے دے دوسرا او حضور نے روٹیاں کھوا کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا یا تقریر کر گئے چار جہاں نے حضور نے روٹی کھوائی پہلی دعوت کہ حضرت ابو طالب سرکار نے گھر تھی مولا علی چاہ کے ہونے والے پہلی دیوار بھی کہا روٹی کھا دی دوسری دیوار حضور تقریر شروع کر اٹھی کے ٹکر کھا کے بھاج بنے پہلی دیوار بھاج کے دوسری دیوار بھاج کے ٹکر کھا کے نہ بندے مردار کریں نا بھائی اللہ ماشاءاللہ کوئی جناب رہا ہوں تو آپ دیکھ گئے ہوں ریزلٹ 2 منٹ بعد اناؤنس تھی یہ لے چاول چل سے کہیں جتی کہنا تھی کہیں سپورٹر کہنا تھی ریزلٹ تو رہا میرے بھائی میرے دوست اساں تواڈے دشمن نہیں اساں تواڈے سجن ہیں اللہ واسطے اے جڑے دیکھو کل خانی ہوئے میلاد ہوئے جمعہ ہوئے اے علماء کرام صرف اور صرف تواڈی بھلائی واسطے تواڈی اچھائی واسطے اساں گل دیکھو نا ڈھیر بندے آدھے سب مندے کہ سب پتہ ہوندے ملا کے اے بخشے گئے اساں بخشے گئے سب کو پتہ ہوندے لیکن اس کے باوجود اساں گل نہیں کرنے کیوں کہ اساں کو تساں پیار ای واسطے ہوئے کہ تا کو پڑھنا نبی سے پیار کرے اصل جانے ہیں کہ مرو جو صحیح کم از کم حضور ایناک ہے میرا ہے کچھ نہیں لگتا نا جو بابا جی خادم اسے رضی فرمینا حضور نال اتنی محبت اتنا پیار اتنی تعظیم اتنی عزت کر کے مرو کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر محمد بس بھائی اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول فرما محمد اجاز دربار شیدہ خادم میں 2 آیتہ قرآن دی پڑھ سی سارے آباد سخی بڑھو کہ جمعہ لیوار سخاوت کرے دیئے غریب آدمی ہے سارے آباد میں دعوی پنجہ سوئی دی خدمت کرو اللہ برکت پا وہ مارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم